بدل آتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں حاتم اسم، یہ دادا صاحب رحمۃ اللہ کے پیروں کے پیر ہیں، خشو مجوشی میں لکھتے ہیں، اور علامہ مولانا حضرت پیر طریقت فرید الدین عطا رحمۃ اللہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، ایک بزرگ تھے حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ، تو کیسے پردہ پوش تھے، کیسے شفیق تھے، بیٹھے ہوئے تو بی بی آ گئی، آواز آ رہی ہے سب ناراض نہیں؟ اچھا، ایک بی بی آ گئی، بی بی نے آ کے تو کہا حضرت، جب یہ بات حضرت کہی اس کی ہوا خارج ہوگی آواز کے ساتھ، پٹاخہ بڑا، تو آ بیٹھے، حضرت حضرت، مائز نے بابا تو بہن ہے، اونچی بولی، ہاں بی بی کیا کہتی ہو؟ وہ کہا جا کان کے قریب آ کے اسے بات کہی، آپ نے اس کے لیے دعا کی، خیر ہو گئی۔ اچھا، اس دن کے بعد آپ بہرے بنے رہے، جب کوئی آتا پھر اونچی بولو۔ ایک دن انہوں نے روٹین کے مطابق اونچی بولتے تھے، تو بڑا آہستہ بولو، کیوں کان کھا رہے ہو؟ کہہ رہے حضور آج کوئی دوائی کھائی آپ کے کان صحیح ہو گئے؟ تو بڑی کڑوی دعا ہو، بڑی کڑوی دعا بڑی مشکل سے اتری ہے، کرے حضور اس دوائی کا نام کیا ہے؟ فرمایا پردہ پوشی۔ کیا نام ہے؟ پردہ پوشی۔ حضور یہ نئی دوائی سکھا رہے آپ؟ فرمایا یار ایک دفعہ ایک عورت میرے پاس آئی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس کی ہوا خارج ہوگی آواز کے ساتھ، تو میں ویسی بہرا بن گیا تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو، اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے بہرا بن گیا۔ تو حضور وہ چلی گئی تھی تو آپ ٹھیک ہو جاتے، فرمایا اس کا بیٹا میرے پاس آتا تھا، اس کا شوہر میرے پاس آتا تھا، اگر میں اس کے جانے میں صحیح ہوتا تو وہ جا کے گھر تو بتائے گی نا کہ آج ایسے ہوا، تو بابے کو پتہ نہیں چلا، تو اس کے بیٹے اور باپ نے کہہ دینا تھا بابا تو ٹھیک ہے ویسے جھوٹ بول کو بہرا بنا تھا، تو گھر میں شرمندہ ہو جاتا۔ میں نے اس عورت کو شرمندگی سے بچانے کے لیے بہرا پن اختیار کیا ہے، تو حضور آپ کیا وہاں فرمایا وہ بیوی مر گئی یا مجھے خوف کوئی نہیں؟ یہ ہے اولیاء اللہ۔ ہم تو چوری نہ کریں، ہماری روٹینزم ہوتی، پیٹ میں پھرا ہو جاتا ہے اور ٹھوس ٹھوس ہوتا ہے اندر، پیٹ میں کیا ہوتا ہے، جب غیبت نہ کریں، فلانے انج جاتے، فلانے انج جاتے، فلانے اور چھانٹو ہو جاتے۔ ہمارا بزنس کیا ہے؟ ہم کیا بزنس کر رہے ہیں؟ ناراض نہ ہونا میری، میں پہلی دفعہ آپ کی جناب میں آیا ہوں تو آپ پریشان نہیں ہو رہے۔ میں ریالٹی سنا رہا ہوں، ریالٹیز، واٹ آر ریالٹیز؟ غوث اعظم جو ریئل ولی اللہ ہے، سیلف میڈ نہیں ہے، اللہ میڈ ہے، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا، اور میں دو صفات اللہ تعالیٰ کی اس میں ہوگی، ستار ہوگا، غفار ہوگا، لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا، اور اگر کوئی زیادتی کرے گا تو معاف ہوگا، ریونج اس کے اندر نہیں ہوگا، انتقام نہیں دے گا، معاف کر دے گا۔ دو صفات اس کے اندر ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آ کر ملے گا اس کے ساتھ بڑی شفقت سے ملیں گے، جو مل کر جائے گا اس کی مدد کریں گے۔ ولی اللہ شفیق بھی ہوگا اور رفیق بھی ہوگا، شفقت بھی فرمائیں گے اور آنے والوں کی مدد بھی فرمائیں گے۔ دو خوبیاں اس میں ہوگی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سچ بولیں گے اور سچ بولنے والوں کی فیور کریں گے، صادق ٹروتھورتھی، اور سچ بولنے والوں کی حمایت کریں گے۔ دو صفات ان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہوگی، نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ یہ نہیں کہ اپنا مریض شراب پیے تو کوئی نہیں آ جاتے، دوسرا کوئی ایسا ہو تو چلو نکل جائے شراب پیتا رہو، کیونکہ وہ پیسے دیتے ہیں، نوٹ لگاتے ہیں، تو وہ شراب ہی پی تو جائے، وہ کیوں؟ قانون تو سب کے لیے جیسا ہونا چاہیے، جب اللہ کے دوست ہے تو اللہ جیسے قانون اس پر لگنے چاہیے۔ امر بالمعروف کریں گے اور نہیں عن المنکر۔ دو صفات اس میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہوگی، رات کو عبادت کریں گے، سویرے سخاوت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ فقیر کبھی ولی نہیں ہو سکتا، رات کو سو جانے والا، رب رب نہ کرنے والا، تہجد نہ پڑھنے والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال والاکرام قرآن مجید کی سورۃ الفرقان کی کہ آخری رکوع میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے دوست کون ہیں؟ فرمایا یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
and those who submit اللہ کے حضور اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں، اللہ کے حضور راتیں گزارتے ہیں، they pass their night for their رب، وہ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے رہتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ جو اللہ کے ولی ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک سے ان کی خوبیاں لی ہیں کہ ولی اللہ کے اندر دو خوبیاں سمانے غنی کی ہوں گی، رات کو عبادت کریں گے، سویرے سخاوت کریں گے۔ تو سنو غوث اعظم کی شان۔ شیخ عبدالحق مدثر دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب اخبار الخیاسی میں لکھتے ہیں، مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نصرت الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبدالقادر جیلانی میں لکھتے ہیں، اور محمد یحییٰ رحمۃ اللہ قدر القلب جوہر میں لکھتے ہیں، جتنی آپ کی سیرت کی کتابیں ہیں اس میں یہ واقعہ بڑی روشنی کے ساتھ موجود ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے روانہ ہوئے، حج کے لیے روانہ ہوئے۔ پہلے حج کیسے ہوتے تھے؟ گھوڑے پر، خچر پر، گدھوں پر، پیدل، یہی تھے نا؟ پیدل چلتے تھے یا یہ سواریاں تھیں گھوڑا خچر اور اونٹ وغیرہ؟ اچھا، اب تو یہ ہے صبح پاکستان کے ٹائم سے 10 بجے ہم چلے لندن آنے کے لیے تو 2 بجے پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے 10 بجے چلے 7 گھنٹے کا رستہ ہے، 3 بجے یہاں سے پہنچ جائیں گے، 7 گھنٹے پہنچ جائیں گے جی۔ اور اس وقت تو کئی مہینے لگ جاتے تھے چلتے۔ اب گھوڑوں پر یا اونٹوں پر سوار جا رہے ہیں، قافلہ جا رہے ہیں، غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ جا رہے ہیں، ساتھ آپ کے شہزادے وہ بھی ساتھ ہیں اور احباب بھی ساتھ ہیں، ایک قافلہ جو جا رہا ہے۔ سورج نے الوداع کہنا شروع کر دی، رات کے اندھیرے گرفت کرنے لگے، سورج ڈوب گیا، مغرب کی نماز پڑھی، اندھیرا چھا گیا۔ فرمانے لگے یار اسی گاؤں میں رہ لیتے ہیں، رات اسی گاؤں میں رہ لیتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ پیروں کے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پنڈ میں آ گئے، ہمارے گاؤں میں آ گئے۔ تو لوگ جو تھے چلے آئے، بڑے بڑے امیر و کبیر، سرمایہ دار، جاگیردار، زمیندار، لینڈ لارڈ جتنے بھی تھے، وہ حضرت ہمارے خوش نصیبی کہ آج آپ ہمارے گاؤں میں تشریف لائے ہیں اور رات ہمارے ڈیرے میں آ جائیے، بڑی کھلی حویلی ہے، کشادہ مکان ہے، برام صحت بڑا اچھا ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، آپ نے کسی کی دل شکنی نہیں کی، سب کی بات سنی۔ آخر میں فرمانے لگے یار ایک رات تم نے رہنا ہے جی، کتنی راتیں رہنا ہے؟ ایک رات تو رہنا ہے، کسی غریب کی کٹیا تلاش کرو، کسی غریب کی کٹیا تلاش کرو۔ غوث ایسے تو نہیں بن گئے، غریب کو پریفرنس دے رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں فنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب کی دعوت کو رد نہیں کرتے تھے، غریب نے دعوت دی تو چل پڑے۔ ہمیں کوئی غریب کہے نا حضرت صاحب ساڈے گھر بھی اچھا اگلے پھیرے چلو گے، ارے اپنا پھیرا نہ لگ جائے گا، اگلے پھیرے آؤ گے نا، وہ بیچارہ پھیرے انتظار کرتے کرتے ایکسپائر ہو جاتے۔ غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی خود ہی فرماتے ہیں کسی غریب کی کٹیا تلاش کر، حضرت ایک رات تو رہنا ہے، وہ مچھر بھی ہو گئے، بکیاں وغیرہ ہو گئی، آپ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نہیں، میں تو کسی غریب کی کٹیا کروں گا۔ اب جب شیخ نے خود فرما دیا ہو تو پھر اس کے آگے تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج علاج میں ہے۔ تو ایک کٹیا تلاش کی ہے جس کی دیواریں مٹی کی ہیں، چھت سرکنڈے کی ہے اور دروازے ٹاٹ کے ہیں، بوری۔ وہاں ایک بوڑھا بڑھیا اور ایک ان کی بچی رہتی ہے۔ لوگوں نے آواز دی بابا جی، اور خوش نصیب بابا جی، جی ضرور پیروں کے پیر آئے ہیں، میرے گھر رہنا چاہتے ہیں۔ وہ میں غریب، میرے سگے رشتے دار میرے گھر نہیں آتے کہ غریب ہے اور میری اس وجہ سے میرے گھر میں نہیں آتے، اور میں خود سے کتنا خوش نصیب ہوں کہ پیروں کے پیر میرے گھر میں آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا میں باہر نکل جاتا ہوں رضا بدر، اب میں کوئی بات تو باہر آ جاؤ مدد چلے جائے۔ تو وہ سیاست پیروں کے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی کٹیا میں تشریف لے گئے۔ اب یہ ایک طریقہ ہے، ایک طریقت ہے، محبت ہے، روحانیت ہے کہ جب آدمی پیروں سے ملتا ہے، شیخ سے ملتا ہے تو کوئی نذرانہ پیش کرتا ہے، نظر نیاز۔ صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نیاز پیش کرتے تھے۔
یہ گناہ نہیں ہے، جائز نظر نیاز پیش کرنی چاہیے. جب شیخ سے ملے تو چاہے ان کو ایک پینی دے دیں، کوئی بات نہیں، نذرانہ پیش کرنا ہے نا، وہاں گنتی نہیں ہوتی. یہ نہ ہو کہ پینی والا چلو پیچھے کو 20 پاؤنڈ والا چلو پھر یہ نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. پینی والا بھی اللہ کا بندہ ہے اور 20 پاؤنڈ والا بھی اللہ کا بندہ ہے، دونوں مریض ہیں. پریفرنس جو ہے خلوص کی ہے، پیسے کی پریفرنس نہیں ہے. اب ہوا کیا کہ جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگ زیارت کے لیے آنا شروع ہو گئے. اچھا خالی ہاتھ نہیں آ رہے تھے، کوئی درہم لا رہا تھا، کوئی دینار لا رہا تھا، کوئی جو لا رہا تھا، کوئی مکئی لا رہا تھا، کوئی دمبا لا رہا تھا، کوئی چھترا لا رہا تھا، کوئی گھوڑا لا رہا تھا، کوئی گائے لا رہا تھا، اونٹ لا رہا تھا. آپ نے کوئی انکار نہیں کیا، انکار نہیں کیا. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ایک بندے نے نذرانہ پیش کیا، میں نہیں لیتا میں نہیں لیتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. فرمایا عمر تم نے اس سے مانگا ہے؟ نہیں ضرور. فرمایا اللہ کی طرف سے آئے لے لو، اللہ کی طرف سے آئے لے لو. ہاں اگر تم اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے ہیں تم مجھ سے لے لو، تم لے کر آگے دے دو، اسے تمہیں دینے کا ثواب ملے گا، تمہیں آگے دینے کا ثواب ملے گا. کیسی خوبصورت تعلیم ہے. غوث اعظم کی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، جو کوئی آ رہا ہے گھوڑا رہا ہے ادھر باندھ دو، بکرا کا ادھر باندھ دو، درم دینار گھر میں آگے رکھ دو، جو کی بوری گھر میں ادھر رکھ دو. جو بوریوں کی ڈھیر لگ گئی، جانوروں کی دینے لگ گئی، اور دنوں و دینار کے نام اتنی ڈھیر لگ گئی. بڑے امیر تھے وہ غوث اعظم، بڑی شان تھی ان کی. پھر بھی لوگوں کو تحفے پیش کر دیتا ہے ہماری محبت قیامت کو کام آئے. وہ ساری رات یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو عبادت کرتے رہے. اور دو صفات اس میں غوث اعظم نے فرمایا، عثمان غنی کی ہوگی، رات کو عبادت کرے گا، سویرے سخاوت کرے گا. ساری رات عبادت کرتے رہے. فجر کی نماز جب ادا فرما لی، پر بابا جی کدھر ہے؟ یہ ضرور خاتم حضرت سکتا ہے. رات میں تمہارے گھر میں رہا، تیرے ڈیرے پر رہی. یہ ایسی ریالٹی ہے. ہر رائٹر نے اس کو لکھا ہے، اس شان کو ہر رائٹر نے بیان کیا ہے، چاہے وہ شہری محقق ہے، چاہے وہ دانی قاری ہے، چاہے وہ مہیلا ہے، ہر ایک نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ بابا جی کو کہا، بابا جی رات ہم تمہارے گھر میں رہے، لوگوں نے ہمیں درہم دیے، لوگوں نے دینار دیے، تیرے گھر رہنے کی وجہ سے دیے. یہ گھوڑے چھترے دمبے تیرے گھر رہنے کی وجہ سے ہمیں عطا کیے، لوگوں نے زنا دیا ہے. تو میں اب جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے، یہ جتنے گھوڑے ہیں، جتنی دمبے چھترے ہیں، جو جوار جتنا بھی ہے، جو درہم دینار جتنا بھی ہے، میری طرف سے تم قبول کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث اعظم، غوث اعظم، یہ ہے غوث اعظم. ساری رات نذرانے کٹے کیے، دیتے رہے، جاتے ہوئے غریب کو دے دیں. ہمیں لوگ دیتے ہیں چھپا لیتے ہیں، وہ دیکھ رہے کو مانگنا نہیں. اتنی رہ جائیں، بچے اڑائیں گے، موجے کریں گے، اپنے ہاتھوں سے کیوں نہ دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم سنائیں کہ جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے بائیں کو خبر نہ ہو، یہ سنانے کے لیے خود نہیں عمل کرتے. غوث اعظم خود عمل کر کے دکھاتے تھے. جب جانے لگے ساری دولت، بکرے دبے چھترے اناج جو کچھ بھی تھا سب بابا جی کو دے دی. بابی بھی تو موج لگ گئی. جب موج لگ گئی تو بابے نے کہا مکان نیا بناتے ہیں. جب جناب علی بابے نے مکان کو نیا بنا لیا، بڑا شاندار کر کے بنایا. تو غوث اعظم بھائی سے واپس آ گئے تو ایک موقع پر آپ کے شہزادے وہ وہاں سے گزرے. تو بابا جی نے دیکھ لیا کہ غوث اعظم کی شہزادے وہ جو حج میں گئے تھے وہ نظر آ گئے. تو آپ نے منہ پرے کر دیا، شہزادہ نے منہ پرے کر دیا. کہا حضرت صاحب آپ ادھر تو آئے، اپنے پہچانا نہیں مجھے. بابا آپ کون ہو؟ کہا حضرت میں پہچانو نا مجھے. ہم بابا کون ہو؟ کہا حضرت جی میں وہی ہوں کہ جن کے والد کے جن کی رات کو آپ کے اور آپ کے بچ رات کو قیام کیا. بابا تیری تو کٹیا جیسے چھوٹی سی کٹیا تھی اور ٹوٹی پھوٹی کٹیا تھی، اب تو بڑا شاندار مکان ہے. کہا یہ آپ کے بجری قدموں کی خیرات ہے.
وہ سارا مال مجھے دے گئے تھے. دیکھو کیا شان ہے. دیکھا کہ یہ بابا مجھے دیکھ رہا ہے, کہیں شکریہ ادا کرے تو منہ پرے کر لیا. تو قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق عمل کیا. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. We only feed you for Allah's pleasure, for Allah's pleasure, and we desire from you neither any reward nor thanks. نہ ہم شکریہ تم سے چاہتے ہیں نہ کوئی جزا چاہتے ہیں. ہم تو جو کرتے ہیں خدا کی رضا کے لیے. سبحان اللہ. جناب شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 خوبیاں اس میں ہوں گی. سیدنا حیدر کرار جناب علی کرم اللہ وجہ کی فرمایا مسرد ولایت سجادہ نشین عالم ہوگا اور بہادر ہوگا. جاہل ولی نہیں بن سکتا. اس کو پتہ ہی ہوتا کہ قوانین کیا تو ولی کیسے بنے گا. ہاں اگر اللہ کریم کسی بے علم کو اپنا ولی بنا لے گا تو اس کو علم لدنی عطا ہوگا. اپنی طرف سے علم فرما کے عطا اس کو روشن کر دے گا. لیکن محنت کر کے عالم بنیں گے. عالم جب بنیں گے تو جب عالم بن جائیں گے پھر بہادر ہوں گے تو پھر جا کے اللہ کے ولی بنیں گے. یعنی نمبر 1 ستار ہونا, نمبر 2 غفار ہونا, نمبر 3 شفیق ہونا, نمبر 4 رفیق ہونا, نمبر 5 امر بالمعروف کرنا, نمبر 6 نہی منکر کرنا, نمبر 7 صادق ہونا, نمبر 8 متصدق ہونا, نمبر 9 راتوں کو عبادت کرنا, نمبر 10 سویرے سخاوت کرنا, نمبر 11 عالم ہونا, نمبر 12 بہادر ہونا. اگر مجدد افسانی شیخ مسرندی بزدل ہوتے تو آج یہ نقشہ نہ ہوتا جو بڑے صغیر میں نقشہ ہے. آپ نے جگیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے. جگیر نے سجدہ کرانا چاہا مجدد افسانی شیخ مسرندی رحمۃ اللہ علیہ سے تو آپ نے فرمایا سر پھٹ سکتا ہے تیرے چھپ نہیں سکتا. جیل کو برداشت کر لیا, جیل میں رہے اور کام کیا کیا, جیل میں تبلیغ شروع کر دی, قیدیوں کو مسلمان بنانا شروع کر دیا. ڈرے نہیں ہیں. بہت سے آدمی بھی ڈرتے نہیں تھے کسی سے, بڑے بہادر تھے. ان کے دور میں مستنجد باللہ ہاتھ میں وقت تھا. جمعہ آپ کے پاس پڑتا تھا تو آپ کے پاس 10 تھیلیاں شریف میں لے کر آئے. چلن چلن کرتی تھیلیاں 10 تھیلیاں پونڈوں سے بھری ہوئی, پینوں سے بھری ہوئی تھیلیاں. وہ اتنی بڑی بڑی تھیلی 10 کہ حضور یہ تحفہ قبول کیجیے. واسطے کس کو تحفہ دے رہا ہے جی ساجد؟ کس کو تحفہ دے رہا ہے؟ بہت سے آدمی پیروں کے پیر کو تحفہ دے رہا ہے. 10 تھیلیاں شروع مجھے دے دی, میرے منہ میں آٹا پڑنے شروع ہو جائے گی. میں کوئی ساتھی چھپاؤ اس کو رکھو لوٹ نہیں لو. بہت سے آدمی پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کلیریفیکیشن کرا رہے ہیں. واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ دیز آر شفیز, یہ اشرفیاں ہیں. کہاں سے لے کر آئے ہو؟ بادشاہ سے مکالمہ ہو رہا ہے, ٹاک ہو رہی ہے. کہاں گھر سے لے کر آیا ہو؟ بہت سے آدمی فرماتے نہیں یہ تو میری قوم کا خون ہے جو تو نے نچوڑا ہے. میری قوم کا خون ہے جو تو نے نچوڑا ہوا ہے. نہیں سر یہ میں اپنے گھر سے لے کر آیا ہوں. مداری قاری رحمۃ اللہ علیہ نصرت الخاطر الفاتح میں لکھتے ہیں کہ اسے ضد کی تو آپ نے ایک تھیلی کو پکڑا اور اس پکڑ کے ایسے کر کے اس کو مروڑا دیا. جب ایسے اس کو بھیجا اس میں سے خون ٹپکنا شروع ہوا. یہ میری قوم کا خون ہے تو نے چھوڑا ہوا ہے, لے جاؤ مجھے نہیں چاہیے. فگر سنو, اگر بغداد شریف میں میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام کی آل پاک نہ ہوتی تو میں تھیلی کو نچوڑتا چلا جاتا اور تیری شہر کی گلیاں خون کی ندیاں بن جائیں. اٹھا دے گا سبھی کو اٹھا دیا. اب اس نے بڑا روک تھا وہ اسے شرمی پڑے گا. اچھا کہتے ہیں حضرت آپ نے تو کچھ نہیں دیا, کچھ ہمیں عطا فرمائے. پھر تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا آج کل سیب کا موسم نہیں ہے, اب مجھے سیب چاہیے, مجھے سیب چاہیے. دسو کیسا عجیب آدمی ہے. تو موسم الگ پھل مانگو. انہوں کو دکان لگائی پھلوں کی, کہتے مجھے سیب چاہیے. تو بہت سے عادت دھیرے دھیرے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے ایسے ہاتھ بڑھائے. جب ہاتھ بڑھائے پھر پیچھے کیے دونوں ہاتھوں میں سے سبحان اللہ قرآن سے دیکھ دیتے, قرآن مجید سے دیکھ دیتے تاکہ کوئی سننے والا یہ نہ کہیں سیب کہاں سے آ گیا. سورۃ النعم, سورۃ النعم
سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں جلوہ فروز ہے اور اپنے دربار سے فرماتے ہیں وہ چیز which is of you who may bring her throne to me before they come to me as a Muslim. کون ہے تم میں سے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر آئے قبل اس سے تو میرے پاس آ کر مسلمان ہو جائے. جہاں سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں وہاں سے ملک سبا کا ڈسٹینس جو ہے 1500 مائلز 1500 میل سفر ہے. 1500 جانا 1500 آنا. اٹ مینس 3000 miles. In other words 4500 کلومیٹر. بیٹھے یروشلم میں ہیں اور کہتے ہیں کون اس کا تخت لے کر آئے گا. قال عفریت من الجن, one giant jinn said انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, I will bring to you that throne before you rise from your seat. تمہاری سیٹ سے اٹھنے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا. ہمیں it is too late. وہ تو آ رہی ہے, تم کیا تو منزل سے برخاست ہوگی؟ مجھے تو اس سے بھی جلدی چاہیے. خالق کائنات جس کو کوئی خطرہ نہیں ہے, ہم تو معمولی بات پر توحید کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. یہ کام کرو توحید خطرے میں, یہ کام کرو توحید خطرے میں, یہ کام کرو توحید خطرے میں. وہاں تو 360 خدا رکھ دیے لوگوں نے خانے کعبے میں, تو تب توحید کو فرق نہیں پڑا تھا. توحید خطرے میں گئی ہے. توحید کو معمولی چیز ہے, وہ پکوڑے ہیں, کوئی خطرہ پڑ گیا, کوئی پیسہ کھا دے گا. توحید تو بڑی عالیشان چیز ہے. ساری دنیا خدا کو چھوڑ کے بتوں کی پوجا شروع کر دے, پھر بھی وحدہ لا شریک ہے. سبحان اللہ. جب وہ جن رہ گیا تو قال الذی عنده علم من الکتاب, ایک پتلا سا دبلا سا بندہ اٹھا, سنگل پسلی, بڑا لائٹ سا جسم تھا اس کا. اس کے حضور ارشاد ہو تو انا آتیک بہ, برنگ ٹو یو, میں لا دے دوں آپ کو. وہاں تم کب لاؤ گے؟ کہا حضور, اس نے کہا مجلس ختم ہونے سے پہلے میں غلام عرض کرتا ہوں آنکھ جھپکنے سے. سبحان اللہ. آئی برنگ ٹو یو بفور ٹوئنکلنگ آف یور آئی. آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا. سبحان اللہ. تو بیٹھا وہی ہے, ایسے ہاتھ کیا تخت لا. تو اگر وہ سے بعد میں ایسے ہاتھ لا کے سیب نہیں آتے کون سی لوگ تو تخت لے آتے ہیں. قرآن پاک کیا ہے, اللہ کے ولیوں بڑی طاقت ہوتا ہے. یہ قرآن پاک حدیث نہیں, یہ کوئی سیرت کی کتاب نہیں, رب السلام علیہ السلام کا یہ. اور پھر دیکھو وہ ایسا کمال بندہ, اس نے یہ نہیں کہا انا آتیک بہ قبل ان یبتلیک طرفک انشاءاللہ, انشاءاللہ بھی نہیں. اور یہ بھی نہیں کہا انا آتیک بہ قبل ان یبتلیک طرفک باذن اللہ. نہ باذن اللہ کہا نہ انشاءاللہ کہا. پڑھ کے دیکھو قرآن مجید, آیت نمبر ہے 40, ورس نمبر 40 ہے, اور پارہ نمبر 19, اور سورت نمبر 27 نمبر سورت ہے. انشاءاللہ بھی نہیں کہا, باذن اللہ بھی نہیں کہا. لیکن ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی انشاءاللہ میں ہوتے ہیں, اللہ کے ولی باذن اللہ میں ہوتے ہیں, وہ باذن اللہ کے خلاف نہیں ہوتے. اب جب احسان اس کو نہیں, وہی بیٹھے نہیں بولے. اچھا چلو ٹھیک. آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آنکھیں بند کریں, یہ پکڑے نہیں, آنکھیں کھول کے نہیں. چلو آپ کو اپنی کھولنی آنکھیں. تم ساجد آنکھیں بند کرو, پکڑو. تم کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ادھر جا رہے ہیں. تو یہ کدھر ہے؟ ادھر ہے. آنکھیں کھولو, پکڑو. آپ نظر آ رہے ہیں نا, تو پکڑنے تب جا رہے ہیں نا. سلیمان علیہ السلام غلام اپنے دربار میں کے بیٹھا ہوا ہے. وہ 4000 آنے جانے کے میل فاصلے ہے, 1500 میل کا فاصلہ ہے. تو وہ وہاں سے لا رہا ہے. نظر آ رہا ہے تو لا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر نظر نہ آتا تو کیسے پکڑتا؟ اللہ پاک نے 5 دن اس کی ٹرانسپیرنٹ کر دی تھی.
اور اس کی نظر کراس کر کے اس تخت پر پہنچی اور اس کو کیپچر کیا، اس کو پکڑ کے لے آئے۔ جب تخت لے آئے تو سلیمان علیہ السلام بڑے بہت سے اعظم پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ پورے تعلیمی شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اس نے تخت لا کے اپنی کرسی کے نیچے رکھ دیا۔ جب کرسی کے نیچے تخت رکھ دیا تو سلیمان علیہ السلام نے شاباش دی اور ہمارے پتر سن فلم اللہ مستقل ہو، جب تخت کو سامنے دیکھا تو میں قال هذا من فضل ربی، فرمایا بیٹے یہ اللہ کا فضل ہے، سبحان اللہ، اللہ کا فضل ہے۔ تو جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو آدمی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آتا ہے، یہ اس کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پاور عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قوت عطا فرماتا، طاقت عطا فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اچھا اب دیکھیں یہ کمال ہے، یہ تو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ وہ سلیمان علیہ السلام فرمانے گے ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یہ من جو ہے نا من، اس کو علماء کرام کہتے ہیں یہ من تبیزیہ ہے، یعنی سارا من کچھ فضل ہوا اس پر، جس پر کچھ فضل ہوا ہے وہ 1500 میل سے تخت کو کھینچ کے لا رہا ہے، یہ من فضل ربی والے کی شان ہے۔ اب چلیں اپنے آقا کی شان دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب علیہ السلام آپ پر میں نے فضل عظیم کر دی، سبحان اللہ، آپ پر فضل عظیم ہے، اس پر من فضل ربی ہے، من فضل ربی والا 1500 میل دور سے تخت لا رہا ہے۔ اب جو فضل عظیم کا تاج جن کو پہنایا گیا ہے ان کا کام بھی بڑا ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری صاحب صحیح بخاری میں کسوف کے باب میں، سورج گرہن کے باب میں نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف پڑھا رہے تھے، سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے ہاتھ اوپر کیا، پھر ہاتھ پیچھے فرمایا، نماز کا سلام پھیرا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز پڑھانے کے دوران آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا تھا، کدھر لے گئے تھے؟ سبحان اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بولنے پر کوئی آبجیکشن نہیں کیا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے میرے ہاتھ کو دیکھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام نماز بھی پڑھتے تھے، آپ کا دیدار بھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام بخاری صحیح بخاری میں بڑی حدیثیں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر اثر کے باب میں کتاب الصلاۃ میں امام بخاری لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور خباب بن ارت جو تھے وہ لیفٹ سائڈ میں، رائٹ سائڈ میں امام صاحب ادھر ہیں، حضور پاک ادھر صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز مکمل ہو گئی تو جو پیچھے صحبہ والے تھے نا، امام بخاری فرماتے ہیں وہ کہنے یار تلاوت کی آواز نہیں آئی، تلاوت کی آواز نہیں آئی، وہ کہتے ہیں آواز آئی ہے، پتہ ہے آپ نے تلاوت کی ہے، تمہیں کیسے پتہ تلاوت نہیں کی؟ مجھے پتہ تلاوت کی ہے، تجھے کیسے پتہ تلاوت کی ہے؟ تم تو پیچھے کھڑے ہو نا، تمہیں کیا پتا کہ کیا ہے، میں تو جب تکبیر تحریمہ کر لیتا ہوں نا تو میں ہاتھ باندھ کے اس کا چہرہ دیکھتا ہوں،